بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہماری اس تازہ ترین اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں آپ افسوسناک افراد کی قرآنی کہانیاں بیان کر رہے ہیں جو اپنی خواہشات کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان چیلنجوں کے بارے میں جانیں جن کا انہیں قیامت کے دن سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اپنے اندرونی تنازعات سے کیسے نپٹتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 اور سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں فرمایا، اور یہی سورہ زمر کی آیت نمبر 58 میں فرمایا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور پیروکار کہیں گے ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اس طرح انہیں ان کے اعمال پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے تو اولاً اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کر لیں، مزید اپنے باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں، اور تیسرا ایمان لا کر نیک اعمال کر لیں۔ کافروں کی موت کے وقت بھی ایسی ہی تمنائیں ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ المومنون نے آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے کہ کافر کہے گا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ تو نیکی کروں۔ یوں ہی سورہ زمر آیت نمبر 58 میں ہے کہ کافر کہے گا، اے کاش کہ مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کروں۔ اسی طرح کا مضمون پارہ 24 سورہ زمر اور سورہ مومنون میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس اور ندامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا، اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اور اگر گناہ گار ہو تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا۔ حضرت کی ایک اور بھی صورتیں ہوں گی، جیسے دوسروں پر ظلم کرنے اور ان تکلیف دینے والوں کو ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے باوجود حضرت ہوگی، کیونکہ ان کی نیکیاں دوسروں کی دے دی جائیں گی۔ تو دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حضرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے کہ اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر جنت کے وہ عالیشان منزلیں مومنین کو دے دی جائیں گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔